السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ نبی علیہ السلام کی مظلومیت کے نام۔ دوستو، کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا انجینئر علی مرزا صاحب کا۔ آپ یوٹیوب میں نا ان کا جب نام لکھیں گے نا تو آگے آپ نے لکھنا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ انجینئر علی مرزا، پھر آگے لکھنا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ دوستو، صحیح البخاری میں ایک روایت آئی ہے۔ انجینئر علی مرزا نہ صرف اس روایت کو ڈیفینڈ کر رہا تھا بلکہ کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مردوں کے لیے سنت ہے۔ ان لوگوں کا یہ چونکہ روایت پرست لوگ ہیں، ہم تو قرآن سے دین لیتے ہیں نا، یہ قرآن کے ساتھ روایتوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور اگر قرآن اور روایت سامنے آ جائے نا آمنے سامنے تو یہ روایت کو لے لیں گے۔ مثال کے طور پہ صحیح البخاری میں کہ نبی پہ جادو ہوا ہے نا، قرآن کہتا ہے ظالم ہے وہ شخص جو کہ نبی مسحور ہے، یعنی جو شخص یہ سمجھے نبی پہ جادو ہوا وہ ظالم ہے قرآن کے مطابق، اور صحیح البخاری کے مطابق جادو ہوا۔ اب ان لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کے ساتھ چلیں، ہے نا، لیکن نہیں، یہ لوگ قرآن اور صحیح بخاری جب آمنے سامنے یہ صحیح بخاری کے ساتھ چلیں گے۔ دوستو، ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے، اس سے زیادہ ہم اور کیا بات کر سکتے ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر آپ کو روایت کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ یہ امام بخاری کی استاد، انہوں نے اپنی مسند الحمیدی میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، 447 روایت کا نمبر۔ دوستو، یہی روایت صحیح البخاری کے اندر بھی ہے، 224 اور 225 نمبر، تھوڑی سی چینجنگ ہے۔ آپ کی اسکرین پہ بھی روایت چلے گی، آپ نے غور سے، انتہائی غور سے روایت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر میں اگلی بات کرتا ہوں۔ دوستو، روایت کے مطابق حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ کچرے کے ڈھیر پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ آگے سنیں، میں پیچھے ہٹنے لگا تو آپ نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اندازہ کریں، نبی پیشاب کر رہے ہیں تو حضرت حذیفہ جا رہے ہیں نا، شرم کی وجہ سے کہ نبی اپنا ایک پرسنل سپیس ہوتی ہے نا انسان کی، نبی اپنا وہ کر لیں تو میں جا رہا ہوں، لیکن نبی نے ان کو پکڑ کے کھینچ لیا اپنی طرف کہ آپ پاس آؤ۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اور آپ یعنی حضرت حذیفہ نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ فارغ ہوئے، یعنی اندازہ کریں نبی فارغ ہونے سے پہلے، یعنی پیشاب کرنے سے پہلے حضرت حذیفہ پیچھے کھڑے ہیں اور آپ نے پکڑ کے پیچھے کیا، یعنی نبی کے پیشاب کی آواز سن رہے ہیں حضرت حذیفہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ کفریات یہ لوگ مانتے ہیں اور پھر ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، بھائی آپ ہم پہ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ تو آپ کو کیا گولڈ میڈل پلائیں ہم؟ اس کے بعد آپ نے وضو کیا۔ اندازہ کریں دوستو، نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، اور یہ خبر واحد ہے، اس کی سند آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ دوستو، خبر واحد کو لے کے، یعنی جسے بیان کرنے والا صرف ایک صحابی ہے، یہ تو قرآن کے مطابق دنیاوی معاملات ہوں تو 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ نبی کی طرف اگر آپ حدیث منسوب کریں تو کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 صحابی، 2 تابعی، 2 تبع تابعی۔ لیکن ادھر دیکھیں نبی کے بارے میں اچھا ڈیفینڈ کس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی وہ نبی نے تو صرف ایک ہی دفعہ چونکہ یہ کام کیا تھا اس لیے، یعنی ایک دفعہ کیا تھا یہ آپ مان رہے ہیں۔ آپ خود عقلی طور پر سوچیں، اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں نا، کھڑے ہو کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا پیشاب کی چھینٹیں آپ کے چوڑے پر، آپ کے گھٹنے پر، آپ کے پیروں کی طرف نہیں آ کے لگیں گی؟ جب پیشاب گرتا ہے زمین پہ تو اس کی جو چھینٹیں پھیلتی ہیں ہر طرف، کیا آپ کے ٹانگوں پر نہیں لگیں گی؟
نبی کی طرف منسوب کرنا کہ نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور حضرت حذیفہ کو پکڑ کے اسپیشل طور پہ پکڑ کے اپنے پیچھے کھڑا کر دیا اور وہ آواز سن رہے ہیں نبی پیشاب کر رہے ہیں. جب آپ فارغ ہوئے, حدیث کے الفاظ دیکھیں اسکرین پہ آپ کی, یعنی فارغ ہونے سے پہلے حضرت حذیفہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے, سن رہے تھے, اور پھر آپ کہتے ہیں یورپ والے وہ تصویریں بنا رہے ہیں. حدیث ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں کہیں بھی حدیث کا ضروری ہونے کا نہیں کہا. آیت پیش کریں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, سچے ہو آیت پیش کرو. نبی علیہ السلام خود صحیح بخاری کے اندر ہے, جب آپ کی وفات ہونے لگی آپ نے کہا قرآن کو تھامو, صرف قرآن کو. اور آپ سے ہی منصوبہ کہ آپ نے روایتیں لکھنے سے منع فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے اہل حدیث کے نزدیک کہ آپ نے روایتوں پہ پابندی لگائی تھی, اسی وجہ سے کہ اسی طرح کی روایتیں پھر آئیں گی جس میں نبی کا توہین کی جائے گی کہ نبی کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے, اور انجینئر علی مرزا اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, کہہ رہے یہ سنت ہے اور مردوں کے لیے بھی سنت ہے. اندازہ کریں تو پھر آپ کیوں انگریزوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ وہ جو انگریز کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, کہتے ہیں نا, آپ کے بزرگ بھی کہتے ہیں نا وہ جی انگریز تو کھڑے ہو کے مترتے ہیں, جس طرح جانور کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے تو انگریز بھی اس طرح پیشاب کر رہے ہیں. کرتے ہیں نا اعتراض آپ لوگ کہ ہم تو جی بیٹھ کے کرتے ہیں, وہ تو کھڑے ہو کے کرتے ہیں. اب بتائیں, یہ آپ کی صحیح بخاری کے اندر روایت ہے, ہم تو اس روایت کو اٹھا کے دیوار پہ پٹکتے ہیں, جس میں بے شک جس کی سند سونے سے زیادہ چمکیلی اور لوہے سے زیادہ مضبوط ہو, لیکن اگر اس کے اندر ہمارے نبی کی توہین کا پہلو نکلے گا اس روایت پہ کانٹا لگے گا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اللہ نے اپنے نبی کو اس آیت میں جو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے ایک نصیحت کی, اپنے کپڑوں کو صاف رکھو. آپ کا کیا خیال ہے نبی نے اس نصیحت پہ, اس حکم پہ عمل نہیں کیا ہوگا؟ آپ مجھے کھڑے ہو کے پیشاب کر کے بتائیں اور دیکھیں آپ کی چھنڈے پڑتے نہیں پڑتے, اور ایک شخص آپ کی پرسنل سپیس میں آپ کے پیچھے کھڑا ہے, آواز سن رہا ہے. آپ کے والد صاحب اگر کھڑے ہو کے پیشاب کریں نا, آپ کبھی ازمانا, آپ کہنا کہ ابو میں آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاؤں تاکہ مجھے بھی آواز آئے, دیکھیں پھر آپ کے ابا جی آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہے نا. اور ادھر نبی پہ یہ بہتان باندھ رہے ہیں. لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں انجینئر صاحب آپ؟ ماشاءاللہ 3 ملین کے قریب آپ کے سبسکرائبرز ہیں, اتنے لوگ سنتے ہیں, ان کے ذہن میں آپ کیا بٹھا رہے ہیں؟ یعنی جو بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے وہ بھی کل کے دن کھڑے ہو کے شروع ہو جائے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, ہے نا آیت. طہارت والوں کو اللہ پسند کرتا ہے, صاف ستھروں کو. اور آپ کہنے نبی تو ادھر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا, وہ بھی کچرے کے ڈھیر پہ. مخلوق ظاہری بات ہے, یہ تو ہمیں کچرے کا ڈھیر ہے, یہ تو روایت میں نہیں لکھا کہ اس کے ارد گرد دیواریں لگی ہوئی ہیں. ایسا ہی ہے نا, کوئی بھی کھڑا ہو کے آپ کو دیکھ رہا ہوگا. اس گندگی کو آپ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے. اللہ نے صرف اور صرف قرآن کو فالو کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. دوستو انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک نبی علیہ السلام کا دفاع کریں گے. ہم جتنے بھی فرقے ہیں نا, ہم فرقے والے نہیں ہیں, ہم تو صرف سیدھے سادھے مسلمان ہیں. جب نبی کی وفات ہوئی تھی, ایک اللہ, ایک رسول اور ایک کتاب تھی قرآن. سارے صحابہ قرآن کو فالو کرتے تھے, ہم بھی صرف قرآن کو ہی فالو کرتے ہیں. اور جتنے بھی فرقے ہیں, اہل حدیث, شیعہ, بریلوی, دیوبندی, سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, ان کو واپس قرآن کی طرف بلا رہے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ نبی علیہ السلام کا دفاع جاری رہے گا. دوستو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. جن لوگوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی اس چینل کا, ابو جعفر تنولی کا بتائیں. بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.